امن کی سفارتکاری کا مشن پاکستان میزبان 4 بڑے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی آج اسلام آباد میں بیٹھک ہوگی۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ مصری سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان بھی پاکستان پہنچ گئے۔ سعودیہ کے وزیر خارجہ کی صبح آمد ہوگی۔ 2 روزہ اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں پر غور کریں گے۔ پاکستان اہم ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مہمان وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایمانداری اور نیک نیتی سے تنازع ختم کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تمام دوست ممالک بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان کا اسحاق ڈار کو فون، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تبادلہ خیال۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں امن کے لیے فعال کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 1 گھنٹے سے زائد ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی اسرائیل کی ایران کی شہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت۔ مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ برادر خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سفارتی رابطوں کا مقصد اب مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ ایرانی صدر نے پاکستان کے مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ مسعود پزشکیان کا مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور۔ ٹویٹ میں ایرانی صدر نے کہا کہ خطے کے ممالک اگر ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین کو ایران کے دشمنوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ ایران کو اب نائب ٹرمپ کھولنا پڑے گی۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں۔ تہران اب کبھی بحری جنگی جہاز نہیں بنا سکے گا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایران مشرق وسطی پر حملہ کر دے گا۔ نیٹو کاغذی شعر ہے، ہم نے ہمیشہ نیٹو کی مدد کی لیکن انہوں نے کبھی ہماری مدد نہیں کی۔ نیٹو کے برعکس سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین، کویت نے مدد کی اور لڑے۔ سعودی ولی عہد میرے دوست ہیں، وہ جنگجو ہیں، ایران سے نہیں ڈرتے۔ ترکیہ نے معاملے سے خود کو دور رکھا۔ میرا خیال ہے کہ مشرق وسطی کے تمام ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اب تک استعمال کر چکا ہوتا۔ ایسے سخت حملے ہوں گے تو ہر کوئی ڈیل کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگلی باری کیوبا کی ہے، مجھے نوبل انعام نہ ملا تو کسی کو بھی نہیں مل سکے گا۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران میں اپنے بیشتر فوجی مقاصد حاصل کر لیے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ طویل جنگ نہیں چاہتے۔ اب امریکہ کو ایران کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے کسی تنازع میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کون کرے گا۔ خدشہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کے لیے ٹال سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ فرانس میں G7 وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایران میں زمینی فوج اتارے بغیر مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ G7 ممالک نے ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملے کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں علاقائی شراکت داروں، شہری آبادیوں اور اہم انفراسٹرکچر پر تنازع کے اثرات کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی محفوظ اور ٹال فری آزادی کو بحال کرنے کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ G7 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی پیرس میں ہونے والے اجلاس میں سعودی عرب، برازیل، جنوبی کوریا، بھارت اور یوکرین بھی شریک ہوئے۔ ایران، حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، مقبوضہ بیت المقدس، تل ابیب، حفا، کریات شمونہ سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں تباہی کے مناظر۔ 24 گھنٹوں میں 142 اسرائیلی زخمی، 15 کی حالت تشویشناک۔
ایران نے کلسٹر بموں کی بارش کر دی. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹس اور ڈرون سے بڑا حملہ کیا. اسرائیلی شہر سفید اور نواحی علاقوں میں سائرن بجنے لگے. جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران 2 اسرائیلی فوجی شدید زخمی. یمنی حوثیوں نے جنوبی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے. حوثی فوج کے ترجمان نے کہا کہ بحیرہ احمر کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ براہ راست فوجی مداخلت کریں گے. ایران کا کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ. ایرانی فوج نے کویت کی الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکنیکل جہازوں کو نشانہ بنایا. 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے. 3 میں آگ لگی ہوئی ہے. متحدہ عرب امارات میں کروز اور بیلسٹک میزائل داغے. خلیفہ اکنامک زون میں آگ بھڑک اٹھی. 6 افراد زخمی. کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کا حملہ. چاروں طرف آگ بھڑک اٹھی. ایران کا سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر بڑا حملہ. الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی. 2 کی حالت تشویشناک. 1 لڑاکا طیارے کو نقصان پہنچا. سعودی عرب نے میزائل اور ڈرون گرنے کے مقامات کی تصاویر ویڈیوز بنانے اور شائع کرنے پر پابندی لگا دی. ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ دبئی میں امریکی فوج کے 2 مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں 500 سے زائد امریکی فوجی چھپے ہوئے تھے. ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق سلالہ پورٹ کے قریب امریکی کارگو جہاز پر حملہ کیا گیا. دبئی میں یوکرین کے اینٹی ڈرون سسٹم کے گودام کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ دوسرے ماہ میں داخل. امریکی اور صہیونی فورسز کی ایران کے شہری علاقوں پر وحشیانہ بمباری. اصفہان میں بچوں اور خواتین سمیت 26 افراد شہید. اصفہان، قم اور ارومی شہر میں گھروں کو نشانہ بنایا گیا. تہران میں یونیورسٹی پر بمباری. مبارکہ میں 2 بجلی گھر اور صنعتی پروڈکشن کمپلیکس تباہ. مبارکہ اسٹیل کے پیداواری یونٹ کو جزوی نقصان پہنچا. یزدان میں میزائل اور سمندری بارودی سرنگوں کی تیاری کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. جنگ میں اب تک 2000 کے قریب افراد شہید ہو چکے جن میں 250 اساتذہ اور طلبہ بھی شامل ہیں. عرب میڈیا کے مطابق اب تک ایران میں 92,000 رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں. 20,000 کاروباری اور کمرشل مراکز، 600 سکولز اور 290 صحت کے مراکز تباہ ہوئے. ایران جنگ پر اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد کے سربراہ میں شدید اختلافات. میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو اور ڈیوڈ بارنیا جنگ میں ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ 1 ہفتے سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیادت میں ہونے والی اہم میٹنگز میں شرکت نہیں کر رہے. نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ موساد کے سربراہ نے اسرائیلی حکومت کو ایرانی فوج کی صلاحیتوں، ایران کی سیاسی اور سماجی صورتحال کی غلط معلومات دے کر گمراہ کیا. موساد کا موقف ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو حقائق پر مبنی رپورٹس دی گئیں. نیتن یاہو نے اپنے طور پر جنگ شروع کی. ناکامی کی ذمہ داری اسرائیلی وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے. پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب. پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائر بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا. افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ. مشرق وسطی میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوٹاج کرنے کا خطرناک منصوبہ. خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا. جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف. ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز ان ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا. پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی. ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت صرف پاکستان نہیں، امریکہ، ایران اور پورے خطے کے خلاف سرگرم ہے. بھارتی سازش بے نقاب کر کے پاکستان کا عالمی کردار ایک بار پھر نمایاں ہو گیا. پاکستان اور آئی ایم ایف میں اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا. ای ایف ایف کے تحت پاکستان کو $1 ارب قرض قسط ملے گی. آر ایس ایف پروگرام کے تحت $21 کروڑ ملیں گے. اعلامیہ کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد رقم منتقل کر دی جائے گی. مجموعی ادائیگیاں $4.5 ارب تک پہنچ جائیں گی. پاکستان نے ای ایف ایف پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا. پاکستان کی معیشت میں بہتری کا رجحان ہے. مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا اور بیرونی ذخائر میں اضافہ ہوا. مشرق وسطی کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار ہیں.
توانائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا بھی خدشہ ہے۔ کمزور طبقے کو مہنگی توانائی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات پر زور۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی تیز کرنے کے لیے ساختی اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ سندھ حکومت کا 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ۔ 1 اپریل سے 109 مراکز پر گندم کی خریداری شروع ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ گندم خریداری پالیسی کا مقصد کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے من مقرر ہے۔ مڈل مین کا کردار ختم کرنے کے لیے پہلی بار گندم سے رجسٹر ہر کارڈ ہولڈر سے خریدی جائے گی۔ پالیسی چھوٹے کاشتکاروں کی براہ راست مالی مدد کے لیے ڈیزائن کی گئی۔ وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں اسپیشل برانچ اہلکاروں کی تبدیلی کے بعد خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کا عملہ بھی تبدیل۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی موومنٹ ملاقاتوں کی تفصیلات شیئر کرنے کا الزام۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر 10 ملازمین کو ہٹا دیا گیا۔ تبدیل ہونے والوں میں ٹیلی فون آپریٹرز، ریسیپشنسٹ اور نائب قاصدین شامل۔ ذرائع کے مطابق تبدیل ہونے والے عملے پر سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر اہم شخصیات کو معلومات فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ قلعہ عبداللہ کی تحصیل دوبندی اور توبہ اچکزئی میں بارش سے سیلابی صورتحال، گھروں اور رابطہ سڑکوں کو نقصان، سیلاب ریلا، زرعی ٹیوب ویل اور مویشیوں کو بھی بہا لے گیا۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پی ڈی ایم نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں، نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری۔ یونان میں غیر قانونی تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ، 22 افراد جاں بحق ہو گئے، 26 کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں 48 افراد سوار تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی، جس میں خواتین اور بچے بھی سوار تھے۔ حادثہ خراب موسمی حالات اور راستے کی ناواقفیت کی وجہ سے پیش آیا۔ ہلاک شدگان اور زندہ بچ جانے والے افراد کے ممالک کی شناخت ابھی تک نہیں ہوئی۔